میں نے سب کی سنی اور کچھ دن پہلے ایک دوست سے گفتگو ہو رہی تھی جو خود سلسلہ احمدیہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے اور اچھے پڑھے لکھے اور ایک رائے رکھنے والے اور غیر متعصب ذہن کے مالک تھے. تو ان کے ساتھ چونکہ علمی ذوق بھی تھا تو اس لیے ان کو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ جی وفات مسیح ہو گئی ہے یا نہیں. وہ موجودہ زمانے میں جس طرح انسان رہ رہے ہیں ان کے تمدن کے اوپر ان کے عقائد کیا اثر ڈال رہے ہیں اور ان کے جو ڈے ٹو ڈے بیہیویئر ہے اس سے اس کی جو تہذیب ہے اس کا جو رکھ رکھاؤ ہے اس میں جو شائستگی ہے وہ کس حد تک ان کے عقیدے اور ان کے ایمان اور ان کے ایقان سے کشید ہو کے سامنے آ رہی ہے. اس حوالے سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے کنٹمپریری پچھلے 130-32 سال میں جو مذہبی دھڑے اور مذہبی شناخت رکھنے والی تحریکات اور لوگ اور ان تحریکات سے وابستہ فرقے کہہ لیں یا ان کو جماعتیں کہہ لیں یا جو بھی ان کے نام رکھنے رکھ لیں، وہ انفرادی سطح سے لے کے اجتماعی سطح پر جس حد تک وہ لوگ سامنے آئے ہیں، ایک چیز ان سب میں کامن رہی ہے تقریباً، وہ یہ کہ وہ بندہ کوئی بھی شخص ان فرقوں اور ان جماعتوں سے تعلق رکھنے والا جتنا اپنی جماعت کے ساتھ اور اپنے عقیدے کے ساتھ اور اپنے مذہب اور فرقے کے ساتھ کلوز ہوتا جاتا ہے، ڈیڈیکیٹڈ اور اٹیچ ہوتا جاتا ہے، اتنا وہ جو اس کی روزمرہ زندگی ہے اس میں وہ ایب نارمل رویوں کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتا ہے. چاہے وہ اس کا لباس ہو، چاہے اس کا برتاؤ ہو، چاہے اس کا ملنا جلنا ہو، چاہے اس کے اندر جو ذوق اور ایستھیٹکس کا لیول ہے وہ ہو، کیونکہ اس کے پاس جو تفہیم دین اور مذہب اور عقیدے سے جڑنے کے نتیجے میں اس کو پلائی جاتی ہے، وہ تفہیم اللہ جمیل یحب الجمال سے بہت دور اور بڑا فاصلہ رکھتی ہے. پھر اس کو بہت سی جگہ پہ اپنے اسلامی جو اس کو ماخذ بتائے جاتے ہیں ان کو فالو کرتا چلا جاتا ہے. تو آج کے دن کے حوالے سے جب وہ دیکھتا ہے اپنی روزمرہ زندگی میں تو اس کو آگے بہت جگہوں پہ بند گلیاں ملتی ہیں. اب ان بند گلیوں کو یعنی اس کا ذہن ان چیزوں کو سالو نہیں کر سکتا، اس کی طبیعت اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی. آج کے جو معروضی حقائق ہیں وہاں پہ جا کے اس کو آگے سے سمجھ نہیں آتی کہ اچھا پھر اب عقیدہ میرا یہ ہے، حالات یہ کہہ رہے ہیں، اور کوئی ان بلٹ فطری لچک اس کے دین کے ذریعے اس کو پیش نہیں کی جاتی، اس کو بتائی نہیں جاتی، اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. اور نتیجتاً ایک خاص طرح کی، اگر اس نے دین اور اس سے اٹیچ رہنا ہے، ایک خاص طرح کی ریجیڈیٹی، ایک خاص طرح کا متشدد پن، ایک خاص طرح کا نو وے آؤٹ قسم کا جو اس کو ہے نا پنجرا اور چوہے دان سا وہ دے دیا جاتا ہے. اس میں ظاہر ہے اس نے فرسٹریٹ بھی ہونا ہے، اس نے غیر فطری حرکات بھی اس سے سرزد ہونی ہے، اور یا پھر وہ اندر سے اس سارے کو خیر بات کہہ دے گا اور باہر سے وہ دینی بنا پھرے گا. اسی کو منافقت کہتے ہیں. اس حوالے سے مطلب یہ تمہید کچھ لمبی ہو گئی، لیکن بات وہی تھی کہ اس کا جو کرکس تھا یا جو ون لائنر تھا وہ یہ تھا کہ احمدی اپنے رویوں میں، اپنے روزمرہ زندگی میں دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا عہد اور دعویٰ اور عادت رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ عام زندگی میں آپ کو ایک نارمل انسان دکھائی دیں گے. ان کے بیہیویئرز، ان کی خوشی غمی، ان کو فیل کرنا چیزوں کو، دکھ پہ دکھنا، خوشی پہ خوش ہونا، اور پھر اپنے اظہار کرنے، اور ان اظہاریوں میں جو کنٹمپریری مختلف رجحانات ہیں ان سے میچنگ ہوتے ہیں وہ. اور کہیں ان کو جا کے یہ نہیں لگتا کہ اگر ہم نے اپنے غم کا اظہار اس مصرے کے ذریعے کر دیا
یا اپنے خوشی کا اظہار اس مضمون سے کر دیا یا اپنے جذبات کو فلاں صنف میں ہم نے پیرایا اظہار دے دیا تو یہ چیز جو ہے وہ غیر دینی سی بن جائے گی. کیونکہ وہ انہوں نے اوڑا نہیں ہوا، طاری نہیں کیا ہوا، بلکہ وہ اندر سے ان کے پھوٹ کے آ رہا ہے، اور اس روزانہ کی بنیاد پر نشو و نما پانے والے درخت کی جو غور و پرداخت ہے، اس کی کانٹ چھانٹ ہے، وہ ان کو امام جماعت احمدیہ اور خلافت کی شکل میں ساتھ ساتھ اویلیبل ہے. نتیجتاً ان کی گروتھ، ان کی پینیٹریشن، ان کے ایسپائریشنز، ان میں سے کچھ بھی غیر فطری اور ایب نارمل نہیں ہے. گئی